مغازی الواقدی جلد 2 صفحہ 841 میں ہے کہ ابلیس اپنی تاریخی زندگی میں 3 بار رویا ہے۔ نمبر 1، جب اس پر لعنت کی گئی اور اس کی شکل فرشتوں کی شکل سے مختلف ہو گئی۔ دوسرے، اس وقت جب اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اور تیسرے، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس کی اولاد اکٹھی ہو گئی تو ابلیس نے کہا، اس بات سے نا امید ہو جاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس دن کے بعد شرک کی طرف پھیر سکو گے، لیکن ان میں نوحے اور شعر کو رواج دو۔ فتح کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاریخی خطبہ۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے بت پرستی کے تمام نشانات و مظاہر کو مٹا دیا اور بتوں کو توڑ کر ان کی نجاست سے کعبے کو پاک کر دیا، اور قریش کے جانبازوں نے جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سیاسی غلبے اور ان کی عسکری قوت کا کانٹا نکال دیا اور کرفیو آرڈر کی پابندی کو اٹھا دیا، تو اس کے بعد قریشی ہر جانب سے مسجد میں آنے جانے لگے۔ مسجد ان سے بھر گئی اور وہ مسجد کے آس پاس کے راستوں میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ سالار اعلیٰ اور فاتح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے انجام کے بارے میں فیصلہ کن بات سنیں۔ یہ فتح کے دوسرے دن کا واقعہ ہے۔ تمہارے خیال میں میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ جب مکہ میں حالات پرسکون ہو گئے اور فاتح مسلمانوں نے اس میں رات گزار لی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور سوار دستے کے سالار حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ازدحام کرنے والے لوگوں کو ہٹانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور چوکھٹ کے دونوں بازو آپ کے ہاتھ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہاتھ میں چابی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آستین میں رکھا ہوا تھا۔ مشرکین مسجد میں جمع تھے۔ قریب تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے ایک دوسرے کو راند ڈالیں۔ اہل مکہ کو عام معافی، لوگ کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے اور فاتح رسول کی طرف دیکھ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تاریخی خطاب شروع کیا، جس میں سب سے پہلے تمام اہل مکہ کو عام معافی دی اور بعض واجب العمل قوانین کا اعلان کیا، اور بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کی سقائیت کے سوا جاہلیت کی رسموں کو باطل قرار دے دیا، اور سودی کاروبار کو حرام قرار دیا، اور سابقہ سودی کاروبار کے فوائد اور منافع اور باقی رہنے والے سود کو ساقط قرار دے دیا، اور قیامت تک مکہ کی حرمت کا اعلان کیا۔ اسی طرح نوع بشری کی وحدت کا اعلان کیا، اور یہ کہ کسی کو دوسرے شخص پر تقوی کے سوا کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی احزاب کو شکست دی۔ پھر ان اہل مکہ کو جن کے دل خوف اور گھبراہٹ سے سینوں سے باہر نکلتے پڑتے تھے کہ آپ ان کا محاسبہ کریں گے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمزوری کے ایام میں جو جرائم آپ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے روا رکھے ہیں ان کا بدلہ دیں گے۔ ان سے مخاطب کر کے فرمایا، اے گروہ قریش اور اے اہل مکہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اور ایک روایت میں ہے کہ تم کیا کہتے ہو اور کیا خیال کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نیک خیال کرتے ہیں اور نیک بات کہتے ہیں۔ درگزر کرنے والے بھائی اور درگزر کرنے والے بھائی کے بیٹے، آپ غالب آ گئے ہیں۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی سرشت کے سب سے بلند خلق کا مظاہرہ کیا، جس کی رفعت سے بشریت آدم علیہ السلام کے زمانے سے واقف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی تمام سزائیں معاف کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دے سکتے تھے، اور نہایت نرم انداز میں
عام معافی دے دی، جس سے ان کے مضطرب دلوں میں اطمینان پیدا ہو گیا۔ طبری کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا۔ آج تم سے باز پرس نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی گردنوں پر بزور قوت غالب کیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مال غنیمت تھے، اس لیے اہل مکہ کو طلقاء یعنی آزاد کہتے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مورخین، فقہا اور محدثین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ مکہ بزور فتح ہوا تھا یا صلح سے۔ جمہور کے نزدیک بزور فتح ہوا تھا، شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صلح سے فتح ہوا تھا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ قریش کے نمائندے ابو سفیان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ مکہ صلح سے فتح ہوگا، جیسا کہ اس کی تفصیل اس سیریز میں پہلے بیان ہو چکی ہے۔ ہاں، جن قریشیوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے دستے سے مزاحمت کی اور اس میں فریقین کے 30 آدمی مارے گئے، ہو سکتا ہے کہ اسے مذکورہ معاہدہ صلح کی خلاف ورزی خیال کیا جائے۔ اس لحاظ سے مکہ بزور فتح ہوا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو معاف کر دیا اور نہ ان کے اموال کو بطور غنیمت تقسیم کیا اور نہ ان کی اولاد کو قیدی بنایا، تو یہ بات ازراہ لطف و کرم بطور تالیف قلوب کے تھی، اور یہی زیادہ درست بات ہے۔ بس مکہ کو بزور فتح کیا گیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ پر بزور قبضہ کرنے اور اس میں زبردستی داخل ہونے کے احکام نافذ نہ کیے۔ نئے قانونی فرامین۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریخی خطبے میں لوگوں کے لیے عموماً اور اہل مکہ کے لیے خصوصاً اعلیٰ تعلیمات ارشاد فرمائیں، جنہیں نئے قانونی فرامین کہا جا سکتا ہے، جن میں اسلامی احکام کے تحت لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اور تعامل کو بیان کیا گیا ہے۔ سود کی حرمت۔ تجارت اور اقتصاد کے میدان میں جاہلیت میں سود بھی ایک اہم اصول تجارت تھا، چونکہ سود منافع کے ان برے وسائل میں سے ہے جن سے غریبوں اور محتاجوں کو کچل کر دولت مندوں کی دولت میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیز یہ روح اسلام اور اس کی روادارانہ تعلیمات کے بھی منافی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودی کاروبار کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا اور فرمایا کہ سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کی سقایت کے، جاہلیت کے تمام سود، خون، مال اور فخر میرے ان قدموں کے نیچے ہیں۔ غلطی سے قتل ہونے والے کی دیت کا تقرر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قانون وضع کیا جس کے بموجب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اوزانے کا تقرر کیا جو غلطی سے قتل ہو جانے والے یا شبہ عمد کے تحت قتل ہو جانے والے آدمی کے اہل کو ادا کیا جاتا ہے، جسے اسلامی جرائم کی تعریف کے مطابق دیت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قتل خطا اور شبہ عمد میں یعنی کوڑے یا عصا سے قتل ہونے والے کی دیت 100 اونٹ ہے، جس میں 40 گابن اونٹنیاں ہوں گی، جن سے بشری کی وحدت اور حقوق میں مساوات کا اعلان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحدت نوع بشری کا اعلان فرمایا اور عنصری تفریق کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ اسلام میں کسی انسان کو دوسرے انسان پر رنگ، قوم اور زبان کی وجہ سے فضیلت دینے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ سوسائٹی میں جس قدر کوئی آدمی تقوی میں بلند ہوگا اور حدود اسلام کے اندر رہتے ہوئے بھلائی میں آگے ہوگا، اسی قدر اسے فضیلت حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا نخوت و تکبر ختم کر دیا ہے۔ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ سورۃ الحجرات آیت 13۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکہ کی حرمت کا اعلان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے دروازے پر اپنے تاریخی خطبے میں مکہ کی حرمت کا اعلان فرمایا کہ اس میں انسان کا خون بہانا جائز نہیں، خواہ اس کے کتنے ہی جواز موجود ہوں۔ بخاری میں ہے کہ شریح خزاعی نے عمرو بن سعید سے کہا جبکہ وہ فوج کے ساتھ مکہ جا رہے تھے، امیر مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے سامنے وہ بات بیان کروں جو فتح مکہ کے دوسرے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جسے میرے کانوں نے سنا اور دل نے یاد رکھا اور میری دونوں آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت والا بنایا ہے اور اسے لوگوں نے حرمت والا نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان لانے والے آدمی کے لیے اس میں خونریزی کرنا اور درخت کاٹنا جائز نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں قتال کی اجازت تھی تو اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی۔ مجھے بھی اس میں دن کی صرف ایک گھڑی اجازت ملی تھی، پھر دوبارہ اس کی آج کی حرمت کل کی حرمت کی طرح ہو گئی ہے۔ جو لوگ اس جگہ حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں جو یہاں پر حاضر نہیں۔ مسلمانوں کی وحدت و مساوات۔ اس جامع خطبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی وحدت اور ہر چیز میں مساوات کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مسلمان ایک ہاتھ کی طرح ہیں، ان کے خون برابر ہیں، ان کا بعید ترین آدمی ان کی بات کو لوٹا سکتا ہے اور ان کا ادنا آدمی معاہدہ کر سکتا ہے، اور ان کا قوی آدمی جنگ میں ان کے غریب آدمی کے برابر غنیمت میں حصہ لیتا ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے اور نہ کسی ذمی کافر کو معاہدے کے ہوتے ہوئے قتل کیا جائے، اور نہ دو مختلف مذاہب کے آدمی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ مسلمانوں کے صدقات ان کے گھروں اور صحنوں میں وصول کیے جائیں، اور عورت سے اس کی پھوپھی اور خالہ کی موجودگی میں نکاح نہ کیا جائے۔ مدعی کے ذمے گواہ اور انکار کرنے والے کے ذمے قسم ہوگی۔ عورت 3 میل کا سفر بھی محرم کے ساتھ کرے گی۔ فجر اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نفل نہیں ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کرتا ہوں۔ تم میں سے کوئی آدمی ایک کپڑے میں گوٹھ مار کر نہ بیٹھے کہ اپنے جسم کے قابل رحم حصے کو آسمان تک پہنچا دے، یعنی ادھر کی جانب سے کھلا ہوا ہو، اور نہ اپنے آپ کو اس طرح ایک کپڑے میں ڈھانپے کہ پھر اس کی ایک طرف کو اٹھا کر کندھے پر رکھ لے کہ اس کے جسم کا وہ حصہ برہنہ ہو جائے جو چھپانے کے لائق ہے۔ میرے خیال میں اب تم ان باتوں کو سمجھ گئے ہوگے۔ حرم میں شکار کرنے اور درخت کاٹنے کی حرمت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں حرم میں شکار کرنے اور درخت کاٹنے کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرم کے شکار کو نہ بھگایا جائے اور نہ اس کے درخت کو کاٹا جائے، اور اس میں گری پڑی چیز کو سوائے اعلان کرنے والے کے اور کسی کے لیے اٹھانا جائز نہیں۔
اور نہ اس کے گھاس کو کاٹا جائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جو ایک عمر رسیدہ اور تجربے کار آدمی تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذخر کے کاٹے بغیر تو کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اسے قبروں میں ڈالا جاتا ہے اور گھروں میں خوشبو کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ اذخر کا کاٹنا جائز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سوسائٹی کے لیے دیگر قوانین بیان فرمایا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، بچہ بستر والے یعنی شوہر کا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ عورت کے لیے اپنے خامند کی اجازت کے بغیر اپنا مال دینا بھی جائز نہیں۔ کسی عورت سے اس کی پھوپھی اور خالہ کی موجودگی میں نکاح نہ کیا جائے۔ مسلمانوں کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت اپنے خامند سے رجوع کیے بغیر اپنے مال میں تصرف کرنے کے بارے میں آزاد ہے۔ ہاں، جب وہ صحیح طریق پر نہ چلے تو پھر اسے اجازت لینا ہوگی۔ شرک اور بت پرستی کا خاتمہ۔ اس تاریخی خطاب میں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول اسلام کو پختگی اور مضبوطی سے بیان کیا، اس سے اس شہر میں جو خدا تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کا قلعہ تھا، بت پرستی اور شرک کی صف لپیٹ گئی، اور شہر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے بعد اسلام کا دوسرا دارالخلافہ بن گیا۔ بلا شبہ اس مقدس شہر کے مسلمانوں کے قبضے میں آنے سے نہ صرف مکہ ہی سے بلکہ تمام علاقوں سے جن میں شرک اور بت پرستی کا غلبہ تھا، بت پرستی اور شرک کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ مکہ ہی شرک اور بت پرستی کا دارالخلافہ تھا، نہ صرف قریش کے لیے بلکہ تمام عربوں کے لیے جو اپنے اختلاف کے باوجود کئی قسم کے معبود بنائے ہوئے تھے۔ عرب کے ہر قبیلے کا ایک خاص بت کعبے کے ارد گرد پڑا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے مسلمانوں کے تسلط میں آ جانے کی وجہ سے باقی ماندہ بت پرستوں اور مشرکوں کے دلوں پر شدید اثر پڑا۔ اسی بات نے حوازن کے قبائل کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مکہ کو چھیننے اور دوبارہ اس میں بت پرستی اور شرک کی حکومت قائم کرنے کے لیے فوجیں جمع کرنے پر آمادہ کیا۔ اسی وجہ سے حنین کا فیصلہ کن معرکہ ہوا، جس کی تفصیل ہماری اگلی سیریز غزوہ حنین میں بیان ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے فاتح اور بہترین جانباز۔ قریش ہتھیار ڈال رہے تھے اور اپنے گھروں یا مسجد میں پناہ لے رہے تھے تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاتح لشکر کو مقدس شہر پر قبضہ کرتے دیکھیں۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح ہونے کے لحاظ سے متحوش اور خون کے پیاسے فاتحین میں سے ہوں گے، جنہیں فتح کا نشہ بدمست کر دیتا ہے اور وہ شکست خوردہ لوگوں کا خوفناک قتل عام کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کو اس وقت تک قرار اور سکون حاصل نہیں ہوتا جب تک لاشوں کو گلیوں میں بکھرا ہوا اور پھانسی پر لٹکا ہوا نہ دیکھیں۔ قریش کے دل میں یہ خیال مضبوطی سے قائم ہو گیا تھا، خصوصاً اس لیے کہ وہ ہر بات کو ہمیشہ اپنی جاہلی بت پرستانہ عصبیت پر قیاس کرتے تھے، جو ہمیشہ ان کے لیے کسی جنگ میں شامل ہونے کا واحد سبب اور متحرک ہوا کرتا تھا۔ قریش نے جب اپنے ماضی کے صفحات پر نظر کی تو انہوں نے 20 سال کے عرصے کو ان گناہوں سے بھرپور پایا جو انہوں نے اس شخص سے روا رکھے تھے جس کی فوج مکہ پر قابض ہو چکی تھی، اور تمام اہل مکہ کا انجام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اور سب سے گھناؤنا جرم جو قریش نے اس شخص سے روا رکھا وہ آج سے 8 سال قبل جبکہ وہ ان کے درمیان رہ رہا تھا، اسے بستر پر قتل کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ اسی لیے سرداران مکہ کو توقع تھی کہ فاتح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سخت حساب اور شدید انتقام لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے سردار، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم صادر نہیں فرمایا تھا، مکہ سے فرار ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص میں صرف چند افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ مکہ میں داخل ہونے سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے اس بات پر واضح اشارہ ملتا تھا، انہیں اپنے ذاتی انتقام سے کوئی رغبت ہی نہ تھی۔